اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو قوت، فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور وہ اس کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تھا کہ ہم اسے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ آخر کار یوسف وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تیرے گھر والے پر خراب نیت کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی گواہی پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور نعوذ باللہ یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتیں جو ہیں بڑی چال باز ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں، تمہاری چالیں بھی۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام تو اس معاملہ سے درگزر، اور اے عورت، عزیز مصر کہنے لگا ہے یوسف آپ اس معاملہ سے درگزر فرمائیے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے صحیح حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کے مختصر وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ بات رہ نہ جائے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نے فلاں بات تو نہیں کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ٹائم کتنا دیا ہے۔ تو محترم ساتھیو، الحمدللہ سورۃ یوسف کا آج چوتھا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں رہنے لگے، تو ایک تو اپنا اللہ پاک نے ان کو حسن دیا ہوا تھا، اور دوسرا غذائیں بھی اچھی تھی، پھر حسن و جمال میں اور اضافہ ہوا۔ تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ فریفتہ ہونے لگی۔ اللہ کی قدرت، ایک ایسا وقت آیا عزیز مصر کی بیوی نے کم و بیش کمرے در کمرہ، کمرہ در کمرہ 12 کمرے تھے، ایک کمرہ اندر اس کا مخصوص تھا، اور تھی وہ مشرکہ۔ اس کمرے کے اندر اس کا بت بھی پڑا ہوا تھا جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلانے کے لیے لے آئی۔ یوں ہی یوسف علیہ السلام ایک کمرہ کراس کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازوں کو تالا لگا دیتی۔ اسی طرح چلتی آئی، جب آخری کمرے میں آئی وہاں اس کا بت پڑا ہوا تھا جس کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ ایک چادر اٹھائی، اس بت کے اوپر ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ تو نے چادر کیوں ڈالی ہے؟ اس نے کہا چونکہ میرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اپنے خدا سے حیا آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس چادر سے تیرا خدا چھپ گیا ہے، لیکن سن مجھے بھی اپنے خدا سے حیا آتی ہے۔ تیرا خدا تو ایک چادر سے چھپ گیا ہے اور میرا خدا 12 کمروں کے بند کرنے کے باوجود بھی نہیں چھپا۔ میرا خدا تو اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے سے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب زلیخا نے کہا وَلَقَدْ حَيْتَ لَكَ،
اے یوسف میں تیرے لیے بن سور کے آئی ہوں، میری جوانی کا جوش سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ کی قدرت۔ یوسف علیہ السلام نے اسی وقت اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ میں تیرے حوالے ہوں۔ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے مجھے تو بچا لے، کیونکہ نبوت وہ مزاج ہے، وہ سفید چادر ہے جو ہلکا سا دھبا بھی برداشت نہیں کرتی۔ اے اللہ اس نبوت والی چادر کو بچا لے۔ اللہ کی قدرت۔ آگے اللہ پاک نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا انہو ربی احسن مثواج۔ اس بات پہ غور کرنا، یوسف علیہ السلام زلیخا سے کہہ رہے ہیں انہو ربی احسن مثواج۔ پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی، پھر فرمانے لگے میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے۔ یہاں رب سے مراد عزیز مصر ہے۔ عرب کے اندر کبھی ایسا لفظ بھی بولا جاتا تھا جو عموماً رکھتا تھا معنی۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور جس کے ہاں آدمی رہے وہ بھی کھانے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، ظاہری طور پر وہ بھی پال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی میری شریعت میں منع فرما دیے گئے ہیں جن الفاظ کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کچھ اثر پڑ جائے، کیونکہ رب جو ہے عموماً بھی بولا جاتا ہے، لیکن رب اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز آ رہی تھی، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ تو معلوم یہ ہوا رب جو ہے جو کھانے وغیرہ کا انتظام کرے، مجازی طور پر رب اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور حقیقی رب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ شریعت محمدی کے اندر فرمایا وہ الفاظ جو مشابہت رکھتے ہوں اور جس کے اندر شرک کا خدشہ ہو، ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس لیے تو فرمایا جب سورج کے نکلنے کا ٹائم ہو اس وقت نفلی نماز یا فرضی نماز بھی نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ تم تو اس سے مراد اللہ کو لے رہے ہو کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مشابہت نہ پڑ جائے، وہ یوں نہ کہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی تو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے وقت چاہے تم نے میری عبادت کرنی ہے پھر بھی تم رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم مترادف معنی بھی لینے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ جس طرح
شریعت محمدی کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رب کہنا بھی منع فرما دیا گیا ہے، حالانکہ رب اسے بھی کہا جاتا ہے جس کے ہاں آدمی رہ کر کھانا پینا وہ انتظام کرے، جیسے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی سے کہہ رہے ہیں تیرا جو خامد ہے وہ جو میرا رب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہوا ہے، میں اس کی خیانت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فرمایا انہو ربی احسن مثوای، میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت بخشی ہے، انہو لا یفلح الظالمون، فرمایا ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آگے اللہ پاک نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک ہمت سے مراد عورت ہے اور ہمہ سے مراد مرد ہے، اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ کیا فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، فرمایا وہ عورت بھی ارادہ کرتی، اور آگے وَهَمَّ بِهَا یوسف بھی ارادہ کر لیتے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ کیجئے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، فرمایا وہ اس کی طرف اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے، وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھتی اور یوسف بھی اس عورت کی طرف بڑھتے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، فرمایا وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھتی اور یوسف بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے، لیکن لولا الرَّأَى برہان ربی، اگر اللہ پاک ان کو اپنی نشانی نہ دکھاتے، یوسف علیہ السلام کو اگر اللہ پاک ایک دلیل کے طور پر ایک نشانی نہ دکھاتے، وہ نشانی کیا ہے؟ بہت ساری اس کے اندر تشریحات ہیں، جن میں ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بند کمرے کے اندر دنیا جہاں کے سارے پردے ہٹا دیے، براہ راست لائیو یوسف علیہ السلام کے ان کے والد یعقوب دکھائے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے دانتوں پہ ہاتھ رکھ کر ایسے نظر آئے، تو ظاہری بات ہے جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسا کہ وہ زلیخا ادھر مائل ہوئی تھی یوسف بھی ہو جاتے اگر اللہ پاک اپنی برہان یا اپنی دلیل نہ دکھاتے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، لوگ سوچتے ہوں گے کہ اللہ پاک نے وہ دلیل کیسے دکھا دی، لیکن آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، اسلام آباد کے اندر بولنے والا بولتا ہے، ہم اپنے بند کمرے کے اندر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بستر کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب کتنی آسانی ہوگی، یہ تیرے میرے بنائے ہوئے یہ ہتھیار ہیں، لیکن اللہ پاک تو بغیر اسباب کے کسی کو دکھانا چاہیں وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں لولا الرَّأَى برہان ربی، فرمایا زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی اور یوسف بھی ان کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ آگے کیا فرمایا
کہ بے حیائی کو دور کر دے، حقیقت وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ فرمایا اس بدی اور بے حیائی کو یوسف نے دور کر دیا کیونکہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، فرمایا جہاں بے حیائی، برائی، فحاشی اور شرک اور بدعات کا کام ہو رہا ہو وہاں سے بھاگنا چاہیے، ایسے جیسے یوسف بھاگے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح کے کام ہوں اور تم بھی وہیں موجود ہو، فرمایا ایسے ہی گناہ گار ہو جیسے گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم وہ کام کر تو نہیں رہے لیکن ان شمار میں بیٹھے تو ہو، وہاں بیٹھے تو ہو نا۔ اس لیے فرمایا وہاں سے بھاگو، نکلو، اس جگہ کو خیر آباد کہہ دو۔ آج کتنے ایسے شادیوں کے فنکشن ہیں وہاں اللہ پاک کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور کفر بکا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کر اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور کچھ بزرگان بھی اندر موجود ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، مڑکے تے مڑکا ٹھا مڑکا۔ اگر کہا جائے بابا جی وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں چپ کر، جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ نہیں نہیں، تو بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلے یہ برا کام ہے؟ وہ کہیں گے وہ ہمارا چاچا، بابا، نانا، تایا وہ بھی تو ہے نا، اگر ہوتا تو وہ ہمیں روکتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھو بھی نہیں، اٹھ جاؤ، وہ جگہ چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ کیسے چلے جاؤ؟ جیسے میں نے یوسف کا نمونہ پیش کیا ہے، ایسے چلے جاؤ۔ تو ایسے فنکشنوں میں جانا نہیں چاہیے، اگر کوئی اس طرح خرافات ہو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، نہیں تو تم بھی ویسے برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بات دل میں ڈال دی اور میں یوسف یہاں سے دوڑ لگا دو۔ یوسف علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں، یوں ہی تالا آتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، ایک کمرہ، دوسرا، تیسرا، 12 کمرے انہوں نے عبور کر لیے۔ آگے والے کمرے کے دروازے کے آگے عزیز مصر بیٹھا ہوا تھا، وہ پیچھے سے دوڑی ہوئی آ رہی تھی۔ یہاں بھی ایک بڑی عجیب مثال ہے، اگر دنیا کی طرف دوڑو گے دنیا تڑپائے گی اور ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کی طرف دوڑو گے دنیا تڑپائے گی، ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دنیا کو پیٹھ پھیر کر بھاگو گے دنیا پیچھے بھاگے گی، جیسے یوسف کے پیچھے بھاگی ہے۔ اور تم خوش رہو گے وہ خود تڑپے گی، وہ خود تڑپے گی، کیسے؟ جیسے وہ زلیخا تڑپی ہے۔ اب دیکھو وہ پیچھے سے تڑپ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ یوسف کیوں بھاگے تھے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کیوں بھاگی تھی؟ یوسف کے لیے۔ کیوں؟ وہ دنیا تھی، وہ اس کی مثال دنیا والی ہے، یوسف کی مثال دین والی ہے، اللہ کے راستے والی ہے۔ فرمایا اس طرح کر کے تو دیکھو۔ اس لیے فرمایا نا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نا ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو کرے گا وہ جو میں چاہوں، فرمایا پھر ہوگا وہ جو تو چاہے گا، پھر ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔
اور اگر تو اپنی من چاہی پہ گزارے گا پر میں اسی کے اندر میں تجھے کھپا دوں گا، پھر بھی تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھ، دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ اور جو اللہ کے ہوئے ہیں انہوں نے زلزلے والی زمین پہ درہ مارا ہے، زمین رک گئی ہے۔ جو اللہ والے ہوئے ہیں انہوں نے وہ دریا جس کے اندر پانی نہیں ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو پھینکا، پانی آ گیا ہے، یعنی دریا بھی فرما بردار ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ان کی کمر پہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے تھوڑی سی تپش محسوس ہوئی۔ اللہ کی قدرت، سورج کی طرف غصے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ماتھے پہ تیوڑ آ گئے، بس اتنا ترچھی نگاہوں سے سورج کی طرف دیکھا، فوراً سورج چھپ گیا، سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ اب سورج بھی فرما برداری کر رہا ہے اور اللہ کی قدرت، مدینے میں زلزلہ آ رہا تھا، درہ زمین پہ مارا اور کہا تو رکتے کیوں نہیں؟ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر اللہ کا قانون لاگو ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک پہاڑی سے آگ نکل آئی اور مدینے کی چاروں طرف آگ ہے۔ ایک شخص کو کپڑا دے کر فرمایا یہ کپڑا لے، اس کو ایسے ہانک جس طرح چرواہا جانوروں کو مارتا ہے، اور چادر لے کر اس آگ کو وہ مار رہا ہے اور آگ آگے آگے دوڑ رہی ہے جیسے بکریاں دوڑتی ہیں، اور آگے اس جس پہاڑی سے آگ نکل رہی تھی وہیں جا کر اندر چھپ گئے، اوپر سے پتھر دے دیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں دنیا ان کی تابع دار ہو جاتی ہے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اللہ کی قدرت، ایک آدمی ایک جگہ سے گزرتا تھا تو ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری مل کر پانی پیتے تھے، لیکن جنگل تھا تو بکری پانی پینے لگی، شیر اس کی طرف لپکا۔ جب شیر لپکا وہ شخص کہنے لگا لگتا ہے آج امیر المومنین چلے گئے ہیں۔ اب دیکھو امیر المومنین کہاں تھے؟ روب دبدبہ جنگل میں بھی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے پہ لید ہوئی پڑی تھی جانوروں کی، ہاں جی لید ہوئی پڑی تھی، کہتے ہیں لگتا ہے آج امیر المومنین نہیں ہے۔ کسی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا کہ ان کا روب دبدبہ اتنا تھا کہ راستے میں کوئی جانور پیشاب بھی نہیں کرتا تھا، آج راستے میں لید ہوئی پڑی ہے۔ تو بات یہ ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں دنیا ان کی خدمت گزار ہو جاتی ہے، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے، ایسے جیسے یہ زلیخا پیچھے دوڑی تھی۔ تو توجہ کیجئے، کوشش کرتا ہوں مختصر بات عرض کروں لیکن کچھ باتوں پہ روشنی ڈالنی پڑتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب آگے بحر نکلے، آگے سے عزیز مصر نے دیکھا، پھر عورت کے مکر و فریب کتنے ہوتے ہیں، اس نے فوراً پینترا بدل دیا۔ انسان ان کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتا ہے، پھر بچتے بچاتے جب اس کو ٹائم لگتا ہے وہ شعور بھی نہیں رہتا میں نے نکلنا کیسے ہے، اس لیے پڑے بھی نہیں۔ یہ جال بھی ایسا ہے، النساء حبائل الشیطان، فرمایا عورتیں شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ یہ جال ہے، جال جس طرح مکڑی جالا تنتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے، یہ عورت بھی ایک جال ہے اور برگلانے کے لیے یہ بھی جالا تنتی ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، فوراً اس نے پینترا بدل دیا اور آگے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عزیز مصر کو کیا کہہ رہی ہے، فوراً پینترا ہی بدل دیا۔ پینترا بدل کے کہنے لگی کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔
اس کو کیا سزا دینی چاہیے جو تیری بیوی کے اوپر اس طرح کی نظر رکھے؟ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ عورت کہنے لگی کیا جزا ہے، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والوں پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ بس اس کو قید کر دیا جائے اور سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بجائے اس کے کہ اپنے جرم کا اقرار کرتی، لیکن اس الٹا اس نے اپنے سر کے بال بھی کھیر لیے، سر میں مٹی ڈال لی ہے، اپنے سینہ کو بھی کر رہی ہے، ہاں جی، مکر و فریب سے اپنے وہ سینے کے آگے جو کپڑے ہیں اس کو پھاڑ دیا اور مظلومہ بن کے بیٹھ گئی ہے۔ اب ظاہری طور پر لوگ کیا دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ عزیز مصر نے کہا یوسف یہ جو کچھ کہہ رہی ہے تم بھی اپنی صفائی دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا علاقہ بھی میرا نہیں ہے، علاقہ غیر ہے، میں پردیسی ہوں، میری بات کون مانے گا؟ چلو تم اس طرح کر لو، تمہارے گھر کے اندر سب سے چھوٹی عمر کا جو بچہ ہو اسے لے آؤ، وہ میری صفائی دے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک 3 دن کا بچہ ہے، پگوڑے میں کھیل رہا ہے، وہ جو بولتا نہیں ہے، روٹی نو ہی اکو آکھے۔ پہلی تو بات ہے اس عمر کا بچہ بولتا ہی نہیں، اگر بولے تو وہ الٹا بولتا ہے، توتلا بولتا ہے، اس نے کیا گواہی دینی ہے؟ سارے لوگ حیران ہو گئے، لو بھی 3 دن کا بچہ بولے گا آج؟ ہاں جی، جس نے نہیں آنا تھا وہ بھی آ گیا، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اللہ کی قدرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، وہاں بھی کہتے ہیں کہ بچے نے گواہی دی۔ بعض جگہ یوں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہ عورت خود بول کر معافی مانگنے لگی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور فرمایا کہ حضرت بی بی مریم پہ تہمت لگی، گواہی دینے کے لیے خود بیٹا بول رہا ہے، اور حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تہمت لگی گواہی دینے کے لیے، نہ آسمان بولا، نہ زمین بولی، نہ اونٹ کا کچاوا بولا، بلکہ خود اللہ بولا، اللہ نے گواہی دی۔ تو یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو 3 دن کا بچہ بول کر کیا کہنے لگا؟ اس نے بڑا عجیب فیصلہ کیا، وہ کہتا ہے تم دیکھو جس کا کرتا پھٹا ہوا ہے، جب وہ باہر نکلے تھے نا، پیچھے سے اس نے کرتے کا پلو پکڑا اور کھینچا، وہ پھٹ گیا۔ تو بچہ گواہی دے کر کیا کہتا ہے؟ اس شخص کی طرف دیکھو، اگر آگے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے پھر وہ عورت سچی ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے پھر یہ آدمی سچا ہے، وہ عورت جھوٹی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، کپڑا بھی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ پاک وہی بیان فرما رہے ہیں، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل، فرمایا اگر اس کا کرتا قد من قبل آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت پھر یہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فرمایا پھر وہ جھوٹے ہیں۔ آگے سے دوسرا فیصلہ کیا کیا؟ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ پھر یہ عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وہ سچے ہیں۔ آگے سے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فرمایا جب ان کے کرتے کو دیکھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ فرمایا جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں واقعی بڑے غضب کی ہوا کرتی ہیں تمہاری چالیں۔ تو آگے سے یوسف علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے یوسف عارض عن ھذا عرض کرنے لگا ہے یوسف آپ اس معاملے سے درگزر فرمائیے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ اس عورت سے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ بے شک تیرا ہی گناہ تھا تو ہی خطا کار تھی۔ انشاءاللہ پھر کل آگے یہاں سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ